الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ میرے محترم صدائے چینل کے سامعین و ناظرین، ماہ رمضان کا آخری اشرہ چل رہا ہے۔ اس اشرہ مبارکہ کے اندر خوش نصیب مسلمان جو ہے وہ سنت اعتکاف کر رہے ہیں اور لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کوشش کریں کہ آخری اشرہ کی تاک راتوں کے اندر جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ قرآن پاک کے خلاصہ کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج آپ دوستوں کے سامنے قرآن پاک کے 26ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، قرآن پاک کے 26ویں پارے کا آغاز جو ہے وہ سورۃ الاحقاف سے ہوتا ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس کے اندر بھی دوسری سورتوں کی طرح جو اسلامی بنیادی عقائد ہیں ان کے متعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے، جس میں توحید ہے، رسالت ہے اور قیامت کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر جیسے سورہ احقاف جو ہے آگے بڑھتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مشرکین مکہ کے ان بری عادت کا ذکر فرماتا ہے کہ جب ان کے سامنے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی آیات پڑھتے تھے تو وہ ان قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، اور کبھی کہتے تھے کہ یہ سحر ہے، یعنی یہ جادو ہے، کبھی کہتے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود تراشیدہ ہوا کلام ہے، یہ خود جو ہے یہ بناتے ہیں، آپ شاعر ہیں۔ کبھی کوئی اعتراض کرتے، کبھی کوئی اعتراض کرتے، اور کبھی جو ہے وہ اسلام لانوں کے اوپر اعتراض کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ سچا دین نہیں ہے، اگر اسلام سچا دین ہوتا تو پھر مکے کے جو بڑے سردار ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، وہ اسلام قبول کرتے، لیکن جو بڑے لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، ان کا اسلام کی طرف نہ آنا اور اسلام نہ قبول کرنا، وہ اپنی سوچ کے حساب سے کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اسلام جو ہے وہ سچا دین نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں اور جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اس میں پیسہ اور غریب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرماتا ہے وہی جو ہے اسلام کی دولت سے بازیاب، وہ بہرہ ہوتا ہے، فیض یاب ہوتا ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، پھر جیسے سورہ احقاف آگے بڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے۔ قوم عاد جو ہے یہ بڑی طاقتور قوم تھی، بڑے لمبے اور دراز قد لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے۔ اللہ نے ان کو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی اور ان کو نعمتیں بھی بڑی عطا فرمائی تھی۔ اس قوم کے اندر اللہ عز و جل نے جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام کو جو ہے مبعوث فرمایا۔ آپ نے ان کو تبلیغ کی، لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے اوپر یہ ایمان نہ لائے، الٹا انہوں نے ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا، ان کا مذاق اڑایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا، اور اس عذاب کا ذکر جو ہے سورہ احقاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ کچھ دن تک جو ہے وہاں بارش نہیں ہوئی، شدید گرمی ہو گئی، لوگ بہت زیادہ بارش کی طلب کر رہے تھے، تو کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ بادل چھائے، یعنی بارش برسنے کا ماحول بن گیا، بارش برسنے کا موسم بن گیا۔ تو وہ لوگ، وہ قوم عاد جو ہے وہ بڑی خوش ہو گئی کہ آج جو ہے وہ بارش برسنے والی ہے، اور اسی خوشی میں وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے کہ بارش کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور بارش میں انجوائے کرتے ہیں کہ اب اتنے دنوں کے بعد جو ہے اتنی شدید گرمی کے موسم کے بعد جو ہے وہ بارش کا ماحول بن رہا ہے، بارش برسنے والی ہے۔ تو جیسے وہ سارے لوگ اپنے گھروں سے باہر آئے تو پہلے ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہوئی، ان کو بڑا اچھا لگا۔ پھر اس کے بعد وہ جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ طوفان کی صورت اختیار کر گئی، اور اتنا تیز طوفان اور آندھی آئی کہ وہ جو اتنے لمبے قد والے اور طاقتور لوگ تھے ان کو اس ہوا نے جو ہے وہ اس طرح کیڑے مکوڑوں کی طرح جو ہے وہ ہوا کے اندر بلند کر دیا۔ وہ ہوا کے اندر کیڑے مکوڑوں کی طرح جو ہے وہ اتھل پتھل ہو رہے تھے، اور اسی طرح ہوا نے جو ہے، طوفان نے جو ان کو پٹک پٹک کے جو ہے وہ پوری قوم کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا۔ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ جب وہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے، جب وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسے ہی ہوتی ہے۔ پھر وہ نہیں دیکھتا کہ کیا طاقتور لوگ ہیں اور کیا ان کی حیثیت ہے، پھر اس کی صفت جباریت جو ہے
وہ پھر اپنا رنگ دکھاتی ہے، اور پھر فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی ہی شدید ہے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، پھر سورہ احقاف کے بعد 26ویں پارے کے اندر سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد سورہ محمد کے بعد جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی ہی پیاری سورت کا نزول فرمایا، سورہ فتح۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل کی گئی کہ جو سورت جو ہے وہ جو دنیا مافیا سے زیادہ جو ہے وہ پیاری ہے، یعنی اتنی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، اور وہ سورت کا نام سورۃ الفتح ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا ذکر فرمایا ہے۔ صلح حدیبیہ کہ وہ صلح کہ جس میں بظاہر جنگ نہیں ہوئی تھی مشرکین مکہ کے ساتھ، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ صلح نامہ ایک جو ہے وہ تیار کروایا تھا، اور آپ کا ایک صلح نامہ ایک ہوا تھا وہاں پر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح عظیم کہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ صلح کرنا مشرکین مکہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر، یہ آپ کی بہت بڑی فتح ہے۔ اور پھر جو اس کے اندر نکات تھے اور جو چیزیں رکھی گئیں، ان چیزوں نے اس وقت بظاہر اس وقت جو ہے صحابہ کرام بھی بہت سارے اس کے اوپر متفق نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ اس وقت ظاہراً وہ چیزیں مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی اور کافروں کی فیور میں جا رہی تھی، لیکن حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے حکمت کا انتظار کرو، ہم نے جو صلح یہاں کی ہے اس کے ثمرات انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اور پھر وقت نے دیکھا کہ وہ جو اس صلح کی جو شکیں تھی جو اس وقت بظاہر مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی تھی یا مسلمانوں کی انگیسٹ جو ہے وہ جا رہی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے حق میں ہو گئیں اور کافروں کی مخالفت میں ہو گئیں، اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے کافروں کو بہت زیادہ نقصان ہونے لگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو جو ہے وہ مسلمانوں کی بہت بڑی جو ہے ایک فتح قرار دیا تھا۔ یہ صلح حدیبیہ کا سارا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ فتح کے اندر جو ہے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر جو ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جب خبر آ گئی کہ آپ کو بھیجا گیا تھا وہاں پہ مشرکین کافروں کے پاس جو ہے کہ تم جو ہے جا کے سفیر بنا کر بھیجا گیا کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کر جو ہے آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں، تو یہ خبر آ گئی کہ مشرکین نے جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہاں پہ ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ سب صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم جو ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، اور جب تک بدلہ نہیں لیں گے تب تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو سارے صحابہ کرام نے جو ہے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے اوپر ایسے بیعت کی، اور سب صحابہ کرام کا ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر تھا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے ہاتھ کے اوپر پھر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہاتھ ہے، یعنی عثمان غنی کی بیعت جو ہے ان کی طرف سے بیعت جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی۔ یہ صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا امتحان تھا کہ تم جو ہے آئے تھے صحابہ کرام وہاں سے مدینے سے عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کر آئے تھے کہ ہم جائیں گے مکہ میں اور وہاں جا کر عمرہ کریں گے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن یہاں جنگ کا ماحول بن گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیک خبر تھی مشہور ہو گیا کہ شہید کر دیا گیا ہے، تو ان کا بدلہ لینے کے لیے سب صحابہ کرام سے عہد لیا گیا۔ تو بظاہر ان کی جنگی تیاری نہیں تھی، ان کے پاس کوئی جنگی زیادہ ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی انہوں نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ بیعت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم مشرکین مکہ کے ساتھ جو ہے وہ آخری سانس تک لڑیں گے اور آپ کے ساتھ
انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ بدلہ لیں گے۔ سبحان اللہ، کیا ہی ایمان والے لوگ تھے صحابہ کرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی تو ان کو شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان کی ہی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ وہ آپس میں جو ہے ان کی بہت زیادہ محبت ہے، آپس میں وہ بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن کافروں کے لیے وہ بہت زیادہ شدت رکھتے ہیں، اور کافروں کے لیے وہ کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن ان کی عبادت گزاری کا یہ عالم ہے کہ ان کی راتیں جو ہیں وہ رکوع اور سجود میں گزر جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوش نصیب لوگ ہیں جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کا یہ شرف ملا، اور یہ سعادت جو ہے وہ ان کے حصے میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان کو سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ پھر آگے میرے محترم سامعین و ناظرین سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ کے آداب بھی بیان فرمائے، اور معاشرتی اور اخلاقی آداب بھی بیان فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب کیا ہے کہ تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر جو ہے وہ حضور کو آوازیں نہیں لگانی، بلکہ اگر بڑا ہی کوئی شدید کام آ گیا ہے اور حضور اپنے گھر کے اندر ہیں تو تم جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باہر آنے کا انتظار کرو گے، حضور خود باہر تشریف لائیں اور تم اپنا مدعا بیان کرو۔ اگر زیادہ ہی اطلاع دینا مقصود ہے تو ہلکی ہلکی آواز میں دروازے پر دستک دینی ہے، بالکل گواروں کی طرح زور زور سے دروازہ بجانا نہیں شروع کر دینا، کیونکہ یہ دروازہ کسی عام کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت کا دروازہ ہے۔ اس لیے اگر دروازہ بجانا ہی مقصود ہو تو ہلکی ہلکی آواز میں بجانا، اور پھر فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، پھر فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی کام میں پہل نہ کرنا، کسی بھی کام میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نہ بڑھنا، بلکہ ہمیشہ میرے آقا، ہمیشہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا، تو تم انشاءاللہ فلاح پاؤ گے اور کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب بیان فرمائے، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ معاشرتی اور اخلاقی آداب بیان فرمائے کہ تم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کہ جو ہے وہ غیبت نہ کیا کرو، تم جو ہے ایک دوسرے کا غلط نام نہ بگاڑا کرو، اور ایک دوسرے کے ٹو میں نہ رہا کرو، اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ چگلی نہ کیا کرو، اور جب تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے تو بغیر تصدیق کیے اس خبر پر یقین نہ کر لیا کرو۔ یعنی وہ یہ کتنی پیاری چیزیں ہیں، یہ ایسے اخلاق و آداب ہیں، اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں اور ان کے اوپر غور و فکر کریں تو ہماری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا ہو سکتی ہیں، یہ دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ سارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر اخلاق و آداب معاشرے کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں، اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ یعنی کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، اور کسی کو جو ہے وہ الٹے نام سے نہیں پکارنا ہے، کسی کی چغلی نہیں کرنی ہے، اور اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تم نے اس خبر کو بغیر تصدیق کے اس کے اوپر یقین نہیں کرنا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم سنی سنی باتوں کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ کسی نے آ کر کہا کہ جی وہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، کہ ہم نے یقین کیا اور اس کے بارے میں دل کے اندر نفرت رکھ لی، اس کے بارے میں دل کے اندر جو ہے ہمارے وہ بغض اور کینہ پیدا ہو گیا کہ یار یہ میرے بارے میں ایسے باتیں کرتا ہے، حالانکہ اس بندے نے بات کی نہیں ہوتی، کوئی ایسے ہی آ کے آپ کو بول دیتا ہے، اور ہم اس بندے سے تصدیق کیے بغیر جو ہے اس کے بارے میں دل کے اندر نفرت پیدا کر لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب تم کوئی کسی کے بارے میں بات سنو کہ وہ فلاں بندہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، تو ایک دفعہ اس سے تصدیق ضرور کر لیا کرو کہ یار میں نے یہ بات سنی ہے، کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ اگر ایسا کہا ہے تمہارے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے، میں تو آپ کے بارے میں ایسی سوچ نہیں رکھتا ہوں، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، تو پھر آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ تاکہ جو
بیچ میں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، وہ ختم ہو جائے اور شکوک و شبہات ختم ہو جائیں اور وہ جو محبتیں ہیں وہ پہلے کی طرح برقرار رہیں۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ کتنی پیاری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورہ حجرات کے اندر بیان فرمائی ہے۔ پھر آگے جو ہے سورہ قاف شروع ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الذاریات 26ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے، اس کے اندر بھی قیامت کے قائم ہونے کا ذکر ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اچھے عمل کریں گے تو انشاءاللہ اچھا صلہ ملے گا، اور اگر برے عمل کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ہمارا مقدر بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، یہ تھا 26ویں پارے کا خلاصہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر پروگرام اچھا لگے تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔